السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. آپ دیکھ رہے ہیں BUTV اور آج 8 مارچ کے حوالے سے ہمارا انٹرنیشنل ویمنس ڈے اسپیشل. میں ارج خان آپ کی میزبان. ناظرین, جب ہم خواتین کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امیج بنتا ہے نزاکت کا, مامتا کا, پیار کا. لیکن جب آج ہم اس صنف نازک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ صنف آہن بھی بن چکی ہے. اس میں شجاعت بھی ہے, بہادری بھی ہے اور وہ ثابت قدمی بھی ہے جس سے وہ مشکل حالات سے خود کو نکالتی ہے اور اپنے لیے اور اپنے ساتھ بسنے والوں کے لیے ایک وسیلہ بنتی ہے. ناظرین, آج کے دن ہم ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں تمام خواتین کو جو اگر ماں ہے تو رحمت ہیں, بیٹی ہیں تو محبت ہیں, بہن ہیں تو رونق ہیں. اللہ پاک نے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی ہے, تو عورت کا اس سے زیادہ بڑا مقام تو ہو نہیں سکتا. ناظرین, جب ہم دور حاضر کی عورت کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمیں انتہائی ملٹی ٹاسکنگ نظر آتی ہے. وہ اگر گھر میں بچوں کی پرورش کر رہی ہے تو وہ باہر جا کے مرد کے شانہ بشانہ کام بھی کر رہی ہے, کیونکہ آج کے اس مہنگائی کے دور میں ہمیں عورتیں گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں, لیکن اس کام سے ان کے گھر اور بچے افیکٹ نہیں ہوتے. تو یہ ہے آج کی ہماری عورت. اور اگر ہم اس بار کی تھیم کو بھی دیکھیں تو وہ ہے انویسٹ ان ویمن ایکسلریٹ پروگریس. اس تھیم میں انویسٹمنٹ سے مراد صرف فائنینشیل انویسٹمنٹ کی نہیں ہے. انویسٹمنٹ سے مراد ہے ہیومن رائٹس میں انویسٹ کرنے کی. عورتوں کے حقوق کے لیے عورت مارچ تو ہم نکال لیتے ہیں, حقوق پر بڑی بڑی بحثیں تو ہم کر لیتے ہیں, مباحثے ہو جاتے ہیں, لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. تو اس ویمنس ڈے ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم ان کے ہیومن رائٹس میں انویسٹ کریں گے. انویسٹمنٹ سے مراد ہے ان کی کیئر میں, ان کے نیوٹریشن میں, ان کی ہیلتھ میں انویسٹ کرنے کے لیے. عورت, اللہ پاک نے عورت کو اتنی پیاری مخلوق بنایا ہے کہ وہ نئی جان کو اس دنیا میں لاتی ہے, وہ زندگی دیتی ہے. تو اگر ہم اسی کی ہیلتھ پہ, اسی کی کیئر پہ, اسی کی نیوٹریشن پہ انویسٹ نہیں کریں گے تو یہ کائنات کا نظام کیسے چلے گا. آج اسی ٹاپک کے حوالے سے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے دو بہت ہی باصلاحیت خواتین موجود ہیں جو نہ صرف عورت ہیں بلکہ انہوں نے اس قوم کو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کا ذمہ بھی اپنے کندھوں پر لے رکھا ہے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے تشریف رکھتی ہیں ریما کیسر خان, سینئر لیکچرر, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ, بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں ڈاکٹر شگفتہ, جن کا تعلق ہے میڈیسن اینڈ پبلک ہیلتھ سے, اور وہ بحریہ یونیورسٹی کراچی کیمپس میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کلسٹر ہیڈ بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ دونوں کو بہت بہت ہیپی ویمنس ڈے, اور اس کے ساتھ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ. سیم ٹو یو اینڈ تھینک یو فار انوائٹنگ. آپ نے ہمیں عزت بخشی ہمارا انوائٹ ایکسیپٹ کر کے. تو سب سے پہلے میم, میں آپ دونوں سے جاننا چاہوں گی کہ ہماری جو اس بار کی تھیم ہے انویسٹ ان ویمن اینڈ ایکسلریٹ پروگریس, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں اس کو اس طرح دیکھتی ہوں کہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جو اسپیشلی پاکستان کی جو عورتیں ہیں ان کو ہم AI سے ایک تو انٹروڈیوس کروائیں, ان کی ٹریننگز کروائیں. اور میں ایک چیز جو ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اس پہ کام شروع ہو چکا ہے. جیسے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس ایک جو جہاں آرا, ایک بہت فیمس پرسنالٹی ہیں IT کی سیکٹر میں, تو انہوں نے ود اے لاٹ آف بگ کمپنیز اور بہت سارے CEOs ویمن بہت سارے نے مل کے ابھی ریسنٹلی مارچ 2 کو ایک باقاعدہ وومن ٹیک فیسٹ کروایا, which basically had they invited all the women from different parts of Pakistan کہ آ کے پارٹیسپیٹ کریں different competitions, ان کے لیے awards and what not. ہمارے پاس ایک بائی ڈیفالٹ ایک بہت سارے ایسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں جیسے پرو گاؤں میں جو کہ مطلب مکسڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ پہلا انیشیٹو ایسا تھا جس میں which was all women. That was very great. آپ جس فیلڈ کی بات کر رہی ہیں وہ ہمیں میل ڈومینیٹڈ زیادہ نظر آتی ہے. جی بالکل, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بالکل. میم آپ سے بھی میں سیم ہی چیز پہ کمنٹس چاہوں گی. جو ہماری اس بار کی تھیم ہے انویسٹ ان ویمن اینڈ ایکسلریٹ پروگریس, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ اچھا, میں اس کو اپنے ہیلتھ پرسپیکٹیو سے اس پہ فوکس کروں گی. ہمارے یہاں بہت اس چیز کا فقدان ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ جینڈر بیس پہ ہم ڈسکرمنیشن کرتے ہیں.
جب سے بچہ پیدا ہوتا ہے اسی ٹائم سے ہماری ڈسکرمنیشن اسٹارٹ ہو جاتی ہے. لڑکا ہے تو اس کو ہم زیادہ نرشمنٹ زیادہ کیئر پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں کمپیریٹیولی بچی ہے. یہ میں ان گھروں کی بات نہیں کر رہی, ہماری پوری سوسائٹی میں کسی نہ کسی اسٹیپ پہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. آئی فیل یا جو ریسرچز ہیں یا جو پاکستان کا ڈیٹا ہمارے پاس اویلیبل ہے اس میں جو میٹرنل موٹیلٹی یعنی خواتین کی جو اموات ہیں خاص کر جب وہ بچہ پیدا کر رہی ہوتی ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ اسٹارٹ سے جب سے وہ پیدا ہوئی ہے بڑی ہو رہی ہے نرش ہو رہی ہے اس کو پراپر غذا نہیں دی گئی ہے, اس کو وہ چیزیں نہیں دی گئی ہیں جو اس کے جسم کے اندر وہ کیپیسٹی ڈیولپ کر سکیں کہ وہ ایک ہیلدی ماں بن سکے یا ایک بچہ پیدا کر سکے. تو میں اس سارے اس میں شارٹ اس پہ بحث کریں تو ہم گھنٹوں بحث کر سکتے ہیں یا بات کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ٹائم کم ہے تو میں اس پہ فوکس کروں گی کہ میٹرنل نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ اسپیشلی ایڈولسنٹ ایج جب بچیاں اپنی بالغ عمر میں 13 ایج سے 11 سال سے لے کے جب ان کی آگے کے ایجز آتی ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں. ہمارے یہاں شادیاں ارلی میرجز ہیں 15 سال 14 سال, تو وہ بچی خود ہی ابھی گرو نہیں ہوئی ہے, اس کی باڈی ڈیولپ نہیں ہوئی ہے. آپ اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بچہ پیدا کرے, اس کی باڈی میں وہ نرشمنٹ نہیں ہے. اگر ہم اس کو بالکل بیسک جب سے وہ پیدا ہوئی ہے تب سے اچھی غذا دیں گے تو وہ ایک ہیلدی ماں بنے گی. جب وہ ہیلدی ماں بنے گی وہ خود بھی ہیلدی ہوگی, وہ ہیلدی بچہ پیدا کرے گی. جب ہیلدی بچہ پیدا ہوگا تو ہماری جنریشنز آگے ہیلدی ہوں گی. میں اس لیے میم کا ہی پوائنٹ کو ایڈ کروں گی اگر میم بالکل کہ میم نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک کی ہے. اور دوسری چیز ہے اس لیے اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو ویمن ایون ان اے آئی جسٹ بیکاز آف دس, بیکاز اتنی ساری ہماری ویمن ڈیزیزز ہیں جن کو سیریسلی نہیں لیا جاتا. اور اس میں ایک اینڈومیٹرائسس بھی ایک ایسی بیماری ہے کہ بیچاری جب جیسے ان کو پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ وہاں سے شروعات ہوتی ہے اور جا کے مڈل ایج جو جہاں سے ڈائگنوز ہوتا ہے وہ 31 یا 32 آف ایج ہے. اور وہ صرف کیا ہے بیکاز اٹس اے وومنز ڈیزیز, تو وہ ڈائگنوز ہوتے ہوتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. اور بول دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ ایشوز کے بارے میں بات نہیں کیجیے, مینسٹریشن جو ہے وہ سب کے ساتھ ہوتی ہے, اس کے اوپر بات نہیں کرنا, پین نارمل ہے. اٹس اے ٹیبو تھنگ. آئی تھنک مطلب اگر ہم ابھی بھی بیٹھ کے بات کریں تو شاید بہت سارے کمنٹس ہمیں یہ ملیں گے کہ یہ کس طرح کی بات کریں, لیکن صحت کی بات کرنا, صحت عامہ کی بات کرنا اور اس چیز کو چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں ان دونوں سے ڈسکس کرنا, اپنے بیریئرز میں رہ کے اپنی باؤنڈریز اپنی حدود میں رہ کے, لیکن اس ٹاپک پہ بات کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے بیکاز سیلف کیئر از ناٹ اے لگژری, اٹس نیسیسٹی. ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے اور آج آپ نے ہمیں اس پروگرام کے توسط سے یہ وہ اپرچونٹی پرووائڈ کی ہے کہ ہم اس پہ بات کر سکیں. WHO کے ایک سروے کے مطابق یا ان کی جو ایسٹیمیشنز ہے اس کے مطابق اگر ہم $1 ایک ماں یا ایک عورت کی نیوٹریشن غذا پہ لگاتے ہیں تو وہ $35 پے بیک کرتا ہے. مطلب کہ وہ اتنی ہیلدی بچہ پیدا کرے گی, وہ مطلب رادر دین کہ ہم اس پہ انویسٹ کریں ہم اس سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ماں مطلب میل نریشڈ ہے, وہ ماں اینیمک ہے, اس کے اندر ویسے ہی وہ ہیں اور ہم اس سے بچے پہ بچہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس جس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. یہ صرف خواتین سے بات نہیں ہو رہی, یہ ان مردوں کو بھی میسج جا رہا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو اگر آپ اس کا رائٹ دیں اس کی صحت سے ریلیٹڈ اس کی باڈی کے مطابق کہ وہ اپنی غذا کے لیے تعین کر سکے. ہمارے یہاں انفارچونیٹ گراؤنڈس پہ چاہے پڑھے لکھے لوگ ہوں یا جاہل لوگ ہوں, اگر ایک عورت پریگننٹ ہے تو اس کو ایک ہیلدی فوڈ یا اگر جو وہ مانگ رہی ہے وہ چیز نہیں دی جاتی. یہ چیز گرم ہے, اس کی تاثیر یہ ہے, وداؤٹ نوئنگ دا بیک گراؤنڈ, وداؤٹ نوئنگ اینی تھنگ سائنٹیفکلی ہمارے جو ٹیبوز بنے ہوئے ہیں اس سے ہم اس چیز کو ڈیل کر رہے ہیں. اور اگر بچہ کمزور پیدا ہو رہا ہے تو ماں کے اوپر بلیم کیا جا رہا ہوتا ہے, جبکہ میں کچھ ٹائم پہلے ایک ریسرچ پڑھ رہی تھی, اس میں بتایا جا رہا تھا کہ فیمیلز کو جو باڈی ایکس ہوتے ہیں کیوں اتنے زیادہ جلدی ایج میں شروع ہو جاتے ہیں, بیکاز ڈیورنگ پریگنینسی اگر وہ نیوٹریشن نہیں اسے صحیح مل رہا تو اس کی اپنی بونز اینڈ ٹیتھس میلٹ ہو کے بچے کو نیوٹریشن دے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اینڈ اس کے علاوہ ابھی جو آپ کہہ رہی تھی ایون ہمارے یہاں انفارچونیٹ گراؤنڈس پہ دیر از
ڈیفیشینسی کے مطلب ایون مدر کانٹ ڈیسائیڈ کہ وہ اپنے بچے کو بریسٹ فیڈ کرے گی یا نہیں. یہ رائٹ بھی اس کی ساس کے پاس, اس کے سسر کے پاس, یا اس کے گھر کے بڑوں کے پاس, یا اس کے شوہر کے پاس ہے, اس عورت کے پاس نہیں ہے. ہمارے یہاں سندھ میں بہت اچھا پروگرام اس پہ لانچ ہوا ہوا ہے, نرش ماں, جس کا سلوگن ہے, جس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے, اینڈ جس کا ٹارگیٹ ہی یہ ہے کہ مدر نرش ہوگی تو ہماری آگے کی جنریشن نرش ہوگی. اس بارے میں بھی ہم بالکل بات کریں گے. ہیلتھ پہ ہماری بات نکلی تھی ناظرین, ہمارے ساتھ ایک آئی ٹی اینڈ اے آئی ایکسپرٹ بھی موجود ہیں. تو میم میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اے آئی جو کہ پوری دنیا میں غالب ہوتا جا رہا ہے, تو اس میں فیمیلز کا اسپیشلی ان پاکستان آپ کس طرح سے رول دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو ڈیفینیٹلی آگے آنا چاہیے اے آئی کی فیلڈ میں. اور ہر آپ جیسے ایک میجر جو چیز ہمارے پاس ہے وہ میڈیکل ہیلتھ کیئر ہے, پھر وہ ہیلتھ کا ہی ذکر آ گیا ہے. کیونکہ دیکھا جائے کہ اچھا چل اگر ہم جابس کی بھی بات کریں نا, تو ایک چیز یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جیسے میں امیزون ٹول, ریکروٹمنٹ ٹول کی ایگزامپل دوں گی آپ کو, کہ اس میں نا ریسنٹلی یہ ایک لوگوں نے یہ کرٹیزم دینا شروع کر دیا کہ یار یہ بائسڈ ہے ٹول, یہ صرف آدمیوں کو ہی ریکروٹ کرتا ہے. اینڈ یس اینڈ اٹ واز ایکچولی پروون, کیونکہ لیڈیز کو اتنا اپرچونیٹیز ہی نہیں ملتی. اور وہ کیا کر رہا تھا کہ وہ 10 سال پرانے ڈیٹا کو یوز کر کے وہ ٹرین کر رہا تھا, اور اسی کی بیسس پہ آدمیوں کو ہی بار بار چانس دے رہا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ عورتیں گھسیں, کہتے ہیں نا جسٹ یو نو میک یور سی ویز اپلائی. اور جتنے بھی کمپٹیشنز ہیں, جتنے بھی آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں, اگر آپ کو باہر جانے کا بھی موقع مل رہا ہے تو آپ اے آئی کی فیلڈ چوز کریں. جیسے اگر میں اپنی بھی ایگزامپل لوں تو میں نے بھی جو ہے میں بیلجیم گئی تھی اور میں نے اے آئی کے ہی اس میں ایڈوانس ماسٹرز کیا ہے. تو میں جو ایک چیز دیکھی بہت کہ مطلب پاکستانی ویمن آر ناٹ دیئر. آپ کو انڈینس کی تعداد اتنی ملتی ہے اور ہم بس ایک دو, مطلب آدمی آپ کو مل جائیں گے پاکستانی, لیکن عورتیں ہیں ہی نہیں لٹرلی. عورتوں کے بارے میں STEM سبجیکٹس میں بول دیا جاتا ہے نا, STEM سبجیکٹس آر فار مین. عورتیں زیادہ تر میڈیکل کی سائڈ آ جاتی ہیں, لیکن اگر ہم اپنے میڈیکل سیکٹر کو بھی دیکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں میلز ہی زیادہ دکھ رہے ہوتے ہیں. بھائی جو اتنی عورتوں نے ایڈمیشن لیا تھا وہ ڈاکٹر کیوں نہیں بنی؟ ڈراپ آؤٹس اتنے ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں. سو آپ نے ابھی ایک پروگرام کا ذکر کیا تھا وچ واز نرش ماں, اس بارے میں آپ تھوڑا سا ہماری آڈینس کو بتائیے کہ یہ کس حوالے سے ہے اور ہماری آڈینس اس سے کس طرح سے کنیکٹ ہو سکتی ہے. اس کا پرپس, مین پرپس یہ ہے, دس از دا بگیسٹ لانچ اس کی ہوئی سندھ میں. ابھی یہ پروگرام چل رہا ہے سندھ پروونس میں, اینڈ ہماری سندھ گورنمنٹ از ڈوئنگ دیئر بیسٹ ود دا کولیبریشن ود انٹرنیشنل NGOs, جس کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ خواتین کو ایجوکیٹ کیا جائے, ان کو شعور دیا جائے اس بارے میں کہ وہ اپنے چوائسیز اپنی لمیٹڈ وسائل کے اندر, اٹس ناٹ لائک کہ میں ان کو بولوں کہ بھائی یہ فینسی چیزیں آپ نے کھانی ہے, جو ان کے گھر میں اویلیبل ہے اس میں سے وہ ہیلدی, اس میں سے اپنی پلیٹ میں سے آئیڈینٹیفائی کر کے ڈیورنگ پریگنینسی اس چیز کا کنزمپشن کریں تاکہ وہ ایک ہیلدی بچہ پیدا کر سکیں. آج تو اس کا امپیکٹ نظر نہیں آئے گا, یہ اس کا امپیکٹ ہمیں 5-10 سال بعد نظر آئے گا, جب ہمارے بچے بڑے ہوں گے, وہ ہیلدی ہوں گے, ہیلدی مائنڈز ہوں گے, تو وہ آگے فیلڈز میں بھی گرو کریں گے. بالکل. انفارچونیٹلی اگر ہم پورا اپنا پاکستان کا ڈیٹا دیکھیں تو ہمارے یہاں اسٹنٹنگ, ویسٹنگ, مطلب کہ بچوں کی گروتھ پراپر نہ ہونا, ان کا مسل ماس ان کی ایج کے حساب سے نہ ہونا, تو ہم ان سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ مائنڈ وائز بھی ہیلدی ہوں گے, یا ان کی انٹلیکچوئل ایبلٹی بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے جو ہم دوسرے کنٹریز سے کمپیئر کرتے ہیں. سو دا تھنگ از دیر از اے پروگرام جس پہ بہت فوکس ہے انٹرنیشنلی بھی, فرسٹ 1000 ڈے آف لائف. مطلب جس دن سے ایک عورت نے اس کی جسم میں حمل ٹھہرا ہے, کنسیپشن ہوا ہے, اس دن سے 2 سال کی سالگرہ تک اس بچے کی, جب سے وہ کنسیپشن میں آیا ہے تب سے 2 سال تک اگر اس کو پراپر نیوٹریشن دی جائے, یعنی ڈیورنگ پریگنینسی ماں بھی ہیلدی ڈائٹ لے, آفٹر ڈلیورنگ اے بیبی اس کو پراپر نیوٹریشن, مطلب انیشیل 6 months اس کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کی جائے, اور اس کے بعد جب وہ سیمی سالڈس پہ آئے تو گھر کی غذائیات میں سے, اٹس ناٹ لائک ہم یہ نہیں کہہ رہے کوئی فینسی غذائیات یا یہ ڈبے والے پروڈکٹس آپ استعمال کریں, گھر کی جو چیزیں, سوجی ہو گئی, چاول ہو گئے, کیلا ہو گیا, اسی سے اس کو نرش کریں. اگر 2 سال پورے فرسٹ 1000 ڈے یہ ایفرٹ ہو جائے تو بچوں کی گروتھ تھرو آؤٹ لائف
मतलब वो नरिश्ड रहेंगे, उनमें मेल नरिशमेंट, स्टंटिंग, वेस्टिंग नहीं आएगी. इसी तरह हम अपनी जनरेशन को ग्रो कर सकते हैं. सिंध गवर्नमेंट का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव आजकल है जिस पे एक बिल भी पास हुआ है और टारगेट है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पे फोकस किया जाए, माओ में ये शऊर दिया जाए और जो डब्बा प्रोडक्ट्स हैं चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो लोकल हो, उनकी मार्केटिंग के ऊपर रेगुलेशंस लगाई जाएं और एजुकेट किया जाए फीमेल्स को कि आपकी बॉडी में जो दूध प्रोड्यूस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, इररिस्पेक्टिव वो डब्बा वाला. मदर्स हैव मिसकंसेप्शन कि नहीं जो हम डब्बा दे रहे हैं इसके अंदर हर गजाइयत है, हालांकि अल्लाह ताला ने जो औरत की जिस्म में दूध रखा है वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है उस बच्चे के लिए. तो आप देखेंगे अगर कराची एयरपोर्ट पे भी देखेंगे तो वहाँ पे भी इसके बैनर्स लगाए गए हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है. एंड इस पे सिंध गवर्नमेंट को हमें थैंकफुल होना चाहिए कि दे आर डूइंग दीज एफर्ट्स रिगार्डिंग न्यूट्रिशन एंड विमेन हेल्थ. इसी को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करना चाहूँगी कि अगर देखा जाए जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो अब अगर चाहें, अगर देखें हम समझते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल कि हर कोई बाहर जाके तालीम हासिल, लेकिन हमारे पास एआई टूल्स भी इतने ज़बरदस्त हो गए कि लोग उससे भी तालीम हासिल कर सकते हैं और वो घर बैठे रिमोटली, अगर लेडीज़ चाहें तो वो घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं. एंड यूजिंग ऑल दीज टूल्स एंड व्हाट नॉट दे कैन स्टार्ट एन अर्निंग फॉर देमसेल्व्स और अपने पूरे घर को संभाल सकती हैं. तो ये एक एडवांटेज है. आपके टूल्स वाली बात की तरफ आऊंगी, जो पहले बात हो रही थी पहले मैं उसको कंटिन्यू करना चाहूंगी. आपने भी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात की, इसको लेके भी लेडीज़ को हमारे यहाँ इतना डिप्रेशन का शिकार कर दिया जाता है, फैमिलीज़ में टॉर्चर कर दिया जाता है कि बॉडी जब स्ट्रेस में होती है वो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रही होती. तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को कि हाउ इट वर्क्स, बिकॉज स्टार्ट में प्रोडक्शन इतनी नहीं होती मिल्क. अच्छा, इट वेरीज फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. एंड द थिंग इज, एक तो स्ट्रेस दे दिया जाता है ना, जबरदस्ती का इंड्यूस्ड स्ट्रेस के तुमने दूध ही पिलाना है, तुमने ये ही करना है, तो दैट थिंग ऑल्सो मेक फीमेल इन स्ट्रेस, उसकी बॉडी को मजीद मेंटल स्ट्रेस देते थे विच रिजल्ट्स इन नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क. अच्छा, इट वेरी फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. कुछ लोगों में राइट आफ्टर डिलीवरी मिल्किंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ में 24 घंटे बाद स्टार्ट होती है. जितना भी दूध आ रहा है, जितना भी आ रहा है, आपने वो बच्चे को देना है ताकि उसकी जो बॉडी ग्रोथ है वो प्रॉपर हो सके, जो उसके अंदर मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो भी एनर्जी सफिशिएंट उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसको, उसकी बॉडी को रिप्लेनिश कर सके. बिल्कुल. अच्छा, अभी आपने कुछ एआई टूल्स की बात की थी, तो आप कुछ एआई टूल्स हमारी ऑडियंस को बता सकती हैं कि किनको यूज़ करके वो घर बैठे अपने आप को एजुकेट भी कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं. देखिए, पहले तो आई थिंक बहुत मोस्ट कॉमन ChatGPT, हर कोई इसको वैसे यूजली एकेडमिया में तो एज अ वो देखते हैं कि नहीं इससे जो है क्रिटिकल थिंकिंग इफेक्ट होती है, लेकिन आप उसको अच्छे फॉर्म में भी सोच सकते हैं कि अगर हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ तक कि लिटरली आप उसको बोलेंगे कि मुझे कोडिंग सिखाओ, तो वो आपको लिटरली कोडिंग की स्निपेट्स तक बना के आपको सिखाएगा. और आप उससे अगर चाहें तो तोड़ तोड़ के उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, इसको पीस ऑफ कोड का क्या मतलब है, तो वो आपको बिल्कुल बेबी की तरह समझाएगा. बस आपको कुछ कीवर्ड्स याद करने चाहिए कि अगर लेट्स से बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश है तो आप उसको बोलें कि प्रॉम्प्ट में आप उसको बोलें कि एक्सप्लेन दिस टू मी इन सिंपल इंग्लिश. चलें आपको इंग्लिश भी नहीं समझना, आप उर्दू में समझना चाहते हैं, वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि वो आपको उर्दू में पूरी कहानी समझा देगा. तो दैट्स वेरी गुड. उसके अलावा आपके पास एक को पायलट भी आ गया है टूल, वो भी ये इसी चीज़ के लिए कि आप उसको लर्निंग. यस, इट्स ऑल फ्री. यहाँ तक कि जेमिनाई इज ऑल्सो वेरी गुड टूल. तो आई फील लाइक अगर विमेन बस थोड़ा सा कहते हैं ना यूनाइटेड हो जाएं और बस शुरू करें, दे कैन स्टार्ट देयर ओन कंपनी, देयर ओन स्टार्टअप इफ दे आर रेडी फॉर इट. डेफिनेटली. श्योर. मैं चाहूंगी कि गिव योर गर्ल्स विंग्स, उनको उड़ने दें यार, उनको स्टार्ट से ही डिस्क्रिमिनेट नहीं करें, तुमने उस घर जाना है, तुमने ये करना है, तुम लड़की हो तुम ये नहीं कर सकती. गिव देम विंग्स एंड लेट सी कि भाई वो कितना ऊपर तक जा सकती है, लड़कों से ज्यादा वो ऊंची उड़ान भर सकती हैं. बिल्कुल. उनको ये एतमाद अपने घर से चाहिए, अपने घर वालों से, अपने माँ बाप से, उसके बाद अपने ससुराल वालों से, अपने सराउंडिंग वाले लोगों से ये एतमाद चाहिए कि तुम कर सकती हो. तो हर औरत वो सब कुछ अचीव कर सकती है जो एक आदमी कर सकता है, और उससे ज्यादा ही कर सकती है आई गेस. और बिल्कुल टाइम्स आर चेंजिंग, मतलब मास्टर्स अगर आप देखें ना तो आजकल की लड़कियां क्या नहीं कर सकती, सब कुछ कर रही हैं. देखिए आप भी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप बैठी हुई पूरा एक टीवी होस्ट कर रही हैं. तो डेफिनेटली आई मीन मेरे पास इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारी लड़कियां अपने शहर को छोड़ के आके यहाँ जॉब्स कर रही हैं. एंड देयर इट्स नॉट दैट कि वो मजबूर हैं,
they're doing it because نہیں ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تو we need to apply it somewhere. ابھی ہم ویمنس کو ونگس دینے کی بات کر رہے ہیں, ویمنس کی صلاحیتوں پہ بات کر رہے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک واقعہ دیکھا which was very unfortunate لاہور میں, جس کے اندر جو پولیس آفیسر سامنے آئیں, شہر بانو ان کا نام تھا, ہماری پوری ٹیم انہیں ٹریبیوٹ پیش کرتی ہے, انہیں سلیوٹ کرتی ہے ان کی بہادری کے لیے, ان کی شجاعت کے لیے, کہ ایک ایسا ادارہ جس کو میل ڈومینیٹڈ سمجھا جاتا تھا, لیکن جب عورت کی بقا کے اوپر بات آئی تو وہی ایک عورت پتھر کی بن کے, لوہے کی بن کے, اتنی مضبوط بن کے سب کے 100 مردوں کے سامنے کھڑی ہوئی کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی پھر وہ اس عورت کو ہاتھ لگائے. ورنہ جس طرح کے اس ویڈیوز میں آوازیں, نعرے سننے کو مل رہی تھی, دیٹ واز ہارریفک, کہ وہ ایکسپیرینس کرنا, اس کے سامنے کھڑا ہونا, شی ہیڈ دا نرو آف اسٹیل مین. بالکل. تو اس حوالے سے آپ کیا بولنا چاہیں گی, اگر آپ ان کے حوالے سے ہماری فیمیلس کو انسپائر کرنا چاہیں, کہ ایگزامپل دے کے, تو اس کے اوپر میں آپ کے ویوز جاننا چاہوں گی. کہ اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے then we should raise our voices, پہلی بات. اور ہم لوگ کہتے ہیں وسل بلوئنگ کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے, واٹ ناٹ, اگر آپ اپنی آئیڈینٹی نہیں بھی آگے لانا چاہتے ہیں تو آپ پھر بھی آپ کو غلط نظر آ رہا ہے, آپ ڈریں نہیں, یہ مت سوچیں ہم عورت ہیں سو وی شوڈ لائک جسٹ اسٹیپ بیک اور ہائڈ اینڈ لیٹ somebody else take over. نہیں, ریز یور وائس. کہتے ہیں نا, وہ ایک مثال ہے کہ سڑک پہ بھی چل رہے نا ہم, یوزلی وی فیل ویری انکمفرٹیبل کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, تو آپ اس طرح چلیں کہ یہ روڈ میرے فادر نے بنائی ہے اینڈ آئی اون اٹ, وہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. بالکل. وی ہیو دا ایکول رائٹس. اگر وہ پاکستان کے سٹیزن ہیں میلس, تو ہم بھی پاکستان کے سٹیزنز ہیں, اور ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے اس روڈ پہ, ہم نے بھی ٹیکسز پے کیے ہیں. اس کے لیے ہم خواتین کو یونائٹ ہونے کی اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. آئیے, ہاتھ پکڑیے, اپنی ایک چین بنائیے جو ایسے آدمیوں کے خلاف ایک زنجیر, مطلب ہم عورتوں نے ایکچولی کوئی ایسا مسائل ہوتے ہیں تو سم فیمیلز گیٹ آن دا سائڈ آف دا میلز, سم فیمیلز آن دا سائڈ. ایک یونائٹ ہونے کی ہم خواتین کو ضرورت ہے. اگر کوئی کسی کو ہارم کر رہا ہے, چاہے کسی طرح بھی ہیرسمنٹ کر رہا ہے, تو دوسری جو خواتین ہیں انہیں آگے آنا چاہیے. ہمارے یہاں سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکی کی غلطی ہوگی, تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بچتی, اس نے ہی کچھ کیا ہوگا, رادر دین بلیمنگ دا مین یا اس کو پکڑے جا کے. سو دیز آر دا تھنگس, ہم خواتین کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. آئی بلیو دیٹ. بالکل, ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, اور ہم ہر چیز میں نیگیٹو ایکسپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں. عورت مارچے, اوکے, آئی ڈو ناٹ سپورٹ کہ وہ اس کو کیا بنا دیا گیا, بٹ جو اس کا اصل موٹو ہے دیٹ واز رائٹ, کہ بھائی ہمارا حق ہے, ہمیں چاہیے. تو اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے کہ آپ جو ویمن رائٹس کے لیے موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں, می ٹو موومنٹ ہے, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ میں یہ بولوں گی می ٹو موومنٹ کے بارے میں کہ وہ جو اس کا انیشیل آبجیکٹو تھا وہ بہت پیور تھا. بالکل. وقت کے ساتھ نا وہ ہو گیا ایکسپلائٹ. بالکل. اینڈ دیٹ از سم تھنگ جو ہم این جی اوز کے بارے میں بھی یہ بول سکتے ہیں کہ کیونکہ ہم جب این جی او کے بارے میں بھی پہلے تو ہوتا ہاں اچھا ہوا ہے, لیکن پھر جو ہمیں آگے باتیں پتہ چلتی ہیں وہ بہت نیگیٹو ہو جاتے ہیں. جیسے میم بھی کہہ رہی ہیں, اس سب میں ضروری یہ ہے کہ ہم یونائٹیڈ رہیں. انڈیڈ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بالکل, ہمیں یونائٹیڈ ہونے کی ضرورت تو ہے, بیکاز ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ باہر والے انگلی اٹھانے سے پہلے گھر والے عورتوں پہ انگلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. آپ دونوں ایک اتنی اچھی اگزامپل ہمارے پاس ہیں, ورکنگ ویمنز ہیں, تو آپ کو ورکنگ ویمن میں آنے کے لیے کوئی فیملی سے ڈیفیکلٹی فیس کرنی پڑی یا فیملی کی سپورٹ تھی؟ الحمدللہ. میں اس کا نا جواب یہ دینا چاہوں گی کہ جو آج کانفیڈنس ہمارے اندر ہے, یا جو ہم جن پوزیشنز پہ کام کر رہے ہیں, یا ہماری تعلیم, پہلے ہمارے گھر میں ہمارے فادر اور بردر نے ہمیں سپورٹ کیا. مدر سسٹرز تو کرتی ہیں, بٹ ہمارے فادر اور بردر نے پہلے ہمیں سپورٹ کیا. اینڈ جب ہماری شادی ہوئی تو میرے شوہر نے, میرے سسر نے, مطلب مردوں کا سپورٹ تھا, تو آج میں یہاں ہوں, یا میں اس قابل ہوں کہ یہ باتیں میں یہاں بیٹھ کے مطلب پلیٹ فارم پہ کر رہی ہوں جو لائیو جا رہا ہے. سو تھینکس ٹو دیم. اینڈ آج جو ہم بیٹھے ہیں, جو بات کر رہے ہیں, صرف عورتوں سے نہیں کر رہے, ہم ان گھر کے پیرنٹس سے بات کر رہے ہیں, ان میل ممبرز, ان بھائیوں سے, ان شوہروں سے, ان فادر سے کہہ رہے ہیں, یہ میسج دے رہے ہیں کہ کائنڈلی اپنی بیٹیوں پہ ٹرسٹ کریں, کانفیڈنس دیں ان کو. ٹھیک ہے, ہر گھر کی کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں, ان کو وہ لمیٹیشنز بتائیں, اسی کے اندر وہ, لیکن انہیں گرو کرنے دیں, انہیں فلائی کرنے دیں, انہیں ونگز دیں, ان کو کانفیڈنس دیجیے کہ وہ آگے آئیں. اور اسی طرح ایک عورت کی تعلیم اگر دی جاتی ہے تو وہ کتنی نسلوں کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے. اگر بالکل بالکل میم, یہیں سے ہم بات کو کنٹینیو کریں گے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کے ساتھ, میم کے ہی میسج کے ساتھ, دیٹ گیو یور ڈاٹرز ونگس. اسی کے میسج کے ساتھ ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد ملتے ہیں, کہیں مت جائیے گا.
watching BUTV Karachi. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप लोग देख रहे हैं ब्यूटी लाइव फ्रॉम कराची स्टूडियो और आज हम वुमेन्स डे स्पेशल शो कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत ही बासलाहियत ख़वातीन भी मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं हमारी इस साल की थीम के ऊपर, विच इज़ इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस। तो अभी मैं बात करना चाहूँगी जो वर्किंग वुमेन्स हैं, आप दोनों भी वर्किंग वुमेन्स हैं, तो आपको फील्ड में कोई ऐसी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, मुश्किलात तो है सच नहीं, मगर हाँ ये है कि देयर आर इश्यूज और हम ओनली बिकॉज अगर हमारे साथ नहीं हुआ तो हम उसको डिनाई नहीं कर बिल्कुल सकते। बिल्कुल अगर मैं अपनी बहरिया की एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे इतनी अच्छी पॉलिसीज़ है व्हेन इट कम्स टू हरासमेंट अगर देखा जाए। इंडीड और यहाँ पे अगर वैसे केसेस तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन अगर खुदा खास्ता कुछ है भी तो बिल्कुल। वी हैव अ प्रॉपर कमिटी डिसिप्लिन जो प्रॉपर जो है वो उसको इन्वेस्टिगेट करती है और फिर अपना जो भी जजमेंट होता है वो पास होता है। तो वी डू फील सेफ दैट वी हैव समथिंग लाइक दिस एंड दैट इज समथिंग दैट्स वेरी नाइस। और फिर जैसे मैम ने भी प्रीवियस ब्रेक्स जाने से पहले एक बात ऐड की थी कि हाँ वी फील कंफर्टेबल बिकॉज वी हैव मेन सपोर्टिंग अस फ्रॉम आवर फैमिलीज। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फादर इज़ डेफिनेटली अ फिगर जिनकी वजह से जो है ना वी फील सो कंफर्टेबल वर्किंग इन सच एन एनवायरनमेंट जहाँ पे ये अंडरस्टूड होता है कि शायद हमें परेशानी हो, बिल्कुल लेकिन दे आर डेफिनेटली अ पिलर इन आवर लाइफ। बिल्कुल। तो मैम मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपका जो अभी वर्किंग एक्सपीरियंस रहा, इसमें कभी आपको कोई डिफिकल्टी का सामना हुआ? चैलेंजेस तो ऑब्वियसली जब आप घर से निकलते हैं और जेंडर फीमेल है तो यू हैव टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस। इवन आप घर से ड्राइव करके अपनी गाड़ी में भी आ रहे हो, यू हैव टू फेस मल्टीपल मैन सराउंडिंग में, अजीब अजीब तरह से देखना है। तो मतलब जब एक औरत घर से निकल रही है ना तो उससे कोई ना कोई चैलेंज फेस करना है। जैसे मैडम ने कहा कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं इन माशाल्लाह इनकी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के साथ दे आर वर्किंग, बट हर जगह हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं है। वहाँ पे मेल डोमिनेंसी या मेल ओरिएंटेड अप्रोच को फोकस किया जाता है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं तो हम एक ये मैसेज मैं देना चाहूँगी कि आप जो मर्द हजरात इस चीज़ को सुन रहे हैं तो काइंडली जो भी आपके सराउंडिंग में फीमेल्स काम कर रही हैं उन्हें उस नज़र से नहीं देखें, उन्हें एक अच्छी नज़र से देखें, उनके लिए एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट डेवलप करें, जनरेट करें। चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो पॉलिसीज़ ना हो, लेकिन एज उनके सराउंडिंग में होने वाले लोगों में आप उनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें, ना कि वो आपसे ही डरें या अपने आप को सेव करें। वो जो कॉन्सेप्ट आया था ना कि इन्फीरियर कि मे बी women are inferior and that is not the case। हम भी उतने ही, हमने भी एग्जाम्स पास किए हैं, हम भी उसी सब से गुजरे हैं, वही एंग्जाइटी वही सब कुछ और रिजल्ट्स आए हैं व्हाट नॉट। तो हम भी हैं क्रेडिबल, नो डाउट अबाउट इट। पाकिस्तानी सेटअप के अंदर हम डबल काम कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से जॉब से जाके, ऑल्दो हमें सपोर्ट है हमारे हस्बैंड की तरफ से भी, भाई की तरफ से, अब्बू कि दे यूज टू हेल्प अस इन देयर सर्टेन बाउंड्रीज। जो हमारा कल्चर है, एक जो वर्किंग औरत है वो काम करके घर जाके घर वाले भी सारे काम करती है, जैसे हाउस वाइफ वाले भी वो काम करिए, घर से बाहर मर्दों वाले भी काम करिए। तो हमें अपनी औरतों को हेल्प करने की ज़रूरत है। उन्हें जो मर्द हजरात सुन रहे हैं अपनी फैमिलीज़ में अपनी औरतों का हाथ बटाइए, ये सुन्नत नबवी भी है और ये मेरा आज के हिसाब से बहुत अहम मैसेज है उन मर्द हजरात को, घर में हेल्प आउट करे मर्द। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में हाथ बटा सकते हैं तो हम तो उनके पैरोकार हैं, हम तो कर सकते हैं। और बात यही, अभी आपने मेन सपोर्ट की बात की, तो बात यही आती है कि ये माशरा सिर्फ औरतों का या मर्दों का नहीं है, ये मैन वर्सेस विमेन नहीं है। यहाँ पे वही बात है कि सबको साथ चलना है। अगर हम उन्हें अगर हमें मर्द तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे तो हम भी उनके साथ खड़े होंगे। आज हमें कितनी फैमिलीज में देखने को मिलता है जिस हिसाब से हमारे यहाँ महंगाई जा रही है, विमेन्स कितनी हेल्प कर रही होती हैं घर में, चाहे वो घर से कर रही हो बाहर से कर रही हो। फाइनेंशियल सपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, एक हमारे ये भी जुल्म है वैसे औरतों की तरफ से कि नहीं बस शौहर ही कमा के दे। अगर आपके पास एक डिग्री है एंड यू आर एबल अपने मतलब फुल पॉजिटिविटी के साथ तो आप भी कर रहे हैं, व्हाई नॉट, मतलब हेल्प आउट। बिल्कुल। और ये दुनिया तख्लीक ही ना हो सके या बढ़ ही ना सके अगर मर्द और औरत मुतवाजन रिश्तों में ना रहें। सुपीरियरिटी किसी की नहीं है, ना मेल की ना फीमेल की। तो इस चीज़ को निकाल दे, मिल के हम माशरा तश्कील दे सकते हैं, मिल के ही एक
عورت اور مرد کے ملاپ سے ہی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, تو اس میں کسی کی سپیریورٹی یا انفیریورٹی نہیں. اس چیز کو نکال دیں دماغ سے کہ آدمی سپیریئر ہے یا عورت سپیریئر ہے, ہم سب برابر ہیں. بالکل بالکل. آج ہم ویمنس ڈے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم ویمن رائٹس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, بیکاز اس ڈے کے اوپر ہم سب سے زیادہ بات ویمن رائٹس کی ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو ورکنگ اسپیسز میں جو ویمن رائٹس کے لیے ابھی انیشیٹوز لیے جا رہے ہیں, اس کے اندر کوئی ایسا خاص انیشیٹو جس کو آپ اچھا سمجھتی ہوں؟ جیسے ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ نے پاکستانی گورنمنٹ نے میٹرنٹی لیو کے بارے میں لکھا تھا, تو پہلے یہ ہو رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو منتھس تو ملے, لیکن آئی تھنک 3 months کی لیو ہوتی ہے. پہلے منتھ میں آپ کو فل سیلری ملے گی, سیکنڈ میں تھوڑی آدھی, اور تیسرے میں بالکل بھی نہیں. لیکن آئی فیل لائک بحریہ نے شاید یہ پالیسی ریوائز کر دی ہے. یہ کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے بحریہ کو کہ انہوں نے اس پالیسی کو آپٹ کیا جو گورنمنٹ نے پاس کی. اینڈ اس میں یہ ہے کہ صرف میٹرنل لیو نہیں ہے, پہلے بچے میں 3 مہینے کی چھٹی نہیں ہے, آپ کو فل سیلری کے ساتھ ہے. اور ساتھ ساتھ اگر میل ہیں اور وہ اس آرگنائزیشن میں کام کرتے تو فادرز کے لیے بھی پیٹرنٹی لیو ہے 1 مہینے کی, وچ از پیڈ, فلی پیڈ. اینڈ دیٹس دا بیسٹ مطلب امپلیمنٹیشن یا انیشیٹو ان بحریہ یونیورسٹی. بالکل بالکل. اور پیٹرنیٹی لیو کی جیسے بات ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں جو میلز ہیں ان کو لیو بھی اسی لیے دی جا رہی ہے تاکہ وہ گھر جا کے اپنی وائف کا, اپنے بچے کا خیال رکھ سکیں. اچھا, میں اس چیز میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں تو پیٹرنیٹی لیو پاکستان میں از اے نیو کنسیپٹ, بٹ باہر کے ملک میں بھی دا پرپز آف گیونگ دا پیٹرنیٹی لیو از یہ نہیں کہ مرد آرام کریں یا وہ سوتے رہیں بچوں اس عورت نے. مطلب اس کا مقصد یہی ہے کہ جب عورت ایک بچہ پیدا کرتی ہے اس کے بعد اس کی باڈی میں ہارمونل چینجز بھی ہیں, اس کو مطلب ڈپریشن بھی ہو رہا ہے, اس کی اپنی ہیلتھ ختم ہوئی ہوئی ہے, وہ اتنی لیتھارجک ہے, یا اس کے اندر وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ بچے کو فل ٹیک کیئر کر سکے. یا تو وہ رات جاگ سکتی ہے, وہ دن بچے کے ساتھ جاگ سکتی ہے, اس کو دودھ بھی پلانا ہے اس بچے کو جو اس کی باڈی نے پروڈیوس کرنا ہے, تو باڈی نیڈ ریسٹ. تو دا پرپز آف گیونگ پیٹرنیٹی لیو از یہی کہ وہ آدمی گھر بیٹھ کے اس بچے کا خیال کرے, اس عورت کو زیادہ سے زیادہ سونے کا موقع دے, اس کی باڈی کو ریسٹ کرنے کا موقع دے, اس کو اچھی اس کی غذا کا خیال کرے. ہمارے یہاں انفارچونیٹ گراؤنڈس پہ کیا ہوتا ہے, وہی عورت 2 دن بعد کھڑی ہوئی کھانا بھی پکا رہی ہے, بچے کو بھی اس سے دیکھنا ہے, تو وہ اتنا تھک جاتی ہے, اتنا ایگزاسٹ ہو جاتی ہے کہ اس بچے کو نرش نہیں کر پاتی. بالکل, ہم اسی بارے سے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ لوگ ورکنگ ویمنس ہیں, تو جب آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ بھائی ہمیں فیلڈ میں جا کے ورک کرنا ہے, تو آپ کو سب سے زیادہ فیملی میں ہیلپ کس نے کی, کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ میں اگر اپنے گھر آنے کی بات کروں تو مائی فادر واز ڈیفینیٹلی سمبڈی کہ نہیں آپ جائیں, اور اگر آپ کو اپرچونیٹی مل رہی ہے دین گو اہیڈ, وائی ناٹ. اور پھر ماشاء اللہ اچھا خاصا ٹائم ہو گیا بحریہ کے ساتھ, تو آئی تھنک 10 year plus تو ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یس, تو اس ویمنس ڈے یہی میسج بحریہ کی طرف سے جا رہا ہے پرٹیکولرلی کہ ہم ویمنس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آج سے ویمنس ڈے تو ہم یہاں پہ 3 خواتین بیٹھ کے یہ شو کر رہے ہیں, نہیں. اس سے پہلے بھی یہاں پہ فیمیلز ویمنس شو کرتی رہی ہیں, میم بھی ایک شو کرتی رہی ہیں جو ان فیوچر انشاءاللہ آپ لوگوں کو بیو ٹی وی پہ دیکھنے کو ملے گا. تو میم سیم میں وہی سوال کو کنٹینیو کرنا چاہوں گی کہ آپ کو کس نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا؟ سپورٹ تو پوری فیملی کی ہوتی ہے, کیونکہ میں اور میرے جتنے ہم 5 بہن بھائی ہیں, ہم 5 ڈاکٹرز ہیں. اینڈ ہمارا مطلب جو تھا وہ نہیں ہوتا ایک بچوں کا آئیڈیل سپر ہیرو از فادر اور سپر لیڈی از دا مدر. تو ہمارے دونوں پیرنٹس نے ہمیں جب ہم نے ایڈمیشن بھی لیا میڈیکل میں, تو مائی فادر سیڈ ون تھنگ کہ بیٹا یہ کرو گی تو لیکن اس کے بعد یہ سوچنا کہ تم نے اس کمیونٹی کو کیا دینا ہے. مطلب صرف تم نے اپنے لیے اس چیز کو, اس ڈگری کو نہیں لینا ہے, تم نے آگے سرو بھی کرنا ہے, اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا. اینڈ ادھر سے یہ چیز امپلانٹڈ تھی. اس کے بعد جو لیگیسی آگے بڑھی اینڈ فیملی ایڈ آن ہوئی, اینڈ فارچونیٹلی مائی ہسبینڈ از آلسو ڈاکٹر اینڈ ہی آلسو سپورٹڈ می. ہی تھنکس کہ تم نے آگے لے کے اس کو چلنا ہے. آلدو ڈیورنگ اے کریئر جب بچے ہوتے ہیں تو اپنے کریئر میں بریک لینے سے خواتین ڈرے نہیں, یہ نہ سوچے میں پیچھے رہ جاؤں گی. آئی ہیو ٹوئن ڈاٹرز اینڈ آئی ٹک اے بریک آف 5 years. جب سے میں نے کنسیپشن ہوا, جب سے وہ وہاں سے لے کے جب وہ 4 سال کی ہوئی, تو میں نے 5 سال کا اپنے کریئر میں بریک لیا. اس ٹائم آئی فیل یار اور لوگ آگے نکل گئے, تو مائی ہسبینڈ آلویز سے کہ تم بہت کچھ گین کر رہی ہو, تم اپنے بچوں پہ انویسٹ کر رہی ہو, وہ ٹائم ان کو وہ چیز دے رہی ہو رادر دین پٹنگ دیم آن نینیز یا ان ڈے کیئر سینٹر.
تو اگر آپ لے سکتے ہیں اپنے کریئر میں بریک, آپ کو فائنینشیل ایشوز نہیں ہے تو ڈو ٹیک اٹ. اس کو اپنی انا کا ایشو نہیں بنائے. خواتین بھی یہ نہ بولیں کہ یار میرا کریئر خراب ہو جائے گا, یا اپنے بچوں پہ انویسٹ کریں. یہی آگے معاشرے کو لے کے چلیں گے, یہی انہوں نے ہی ملک کو چلانا ہے, اس کارواں کو چلانا ہے. بالکل. اس ویمنس ڈے ہمارا بھی یہی میسج ہے کہ انویسٹ آن ویمن, ایکسلریٹ پروگریس. تو بہت اچھا پروگرام رہا, آپ دونوں سے مل کے بہت خوشی ہوئی, آپ لوگوں کے ویوز جان کے بہت خوشی ہوئی. ایٹ لاسٹ آپ دونوں سے ایک ایک میسج چاہوں گی جو آپ ہماری آڈینس کو دیں. کیمرا از یورز. میں یہ کہوں گی کہ اف یور اے وومن, ٹھیک ہے, اور آپ کو اگر اچھی اپرچونیٹیز مل رہی ہیں لائف میں تو آپ گھبرائیں مت, اور بس وہ پہلا صرف ایک قدم آپ کو لینا ہے آگے کی طرف. اینڈ ٹرسٹ می دیٹ اٹ ول چینج یور لائف. صحیح ہے, تو آل دا بیسٹ ٹو آل دا ویمن ان دا ورلڈ. اچھا, میسیجز تو میرے دماغ میں بہت سارے چل رہے ہیں, مطلب ختم نہ ہو, اتنی ساری ہمارے پاس باتیں ہیں کرنے کی. ایک چیز میں یہ بولوں گی کہ ہم جو بلیم گیم کرتے ہیں ایز اے فیمیلز بھی, ہم کہتے ہیں کہ یار مرد صحیح نہیں ہے, مرد یہ ہیں. تو میں آج اس ویمنس ڈے پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان مردوں کی پرورش ہمارے ہی ہاتھوں سے, ہم خواتین کے ہی ہاتھوں سے ہو رہی ہے. تو ہمیں اپنی پرورش پہ فوکس کرنا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کیا لیکنگز رہی ہیں ہماری پرانی ماؤں میں بھی اور ابھی کی ماؤں میں بھی, وہ ہم اپنے بچوں میں ٹرانسمٹ نہ کریں. اسی طرح ہمارا معاشرہ ایک فعال معاشرہ بنے گا. اس میں سے یہ انفیریورٹی سپیریورٹی کمپلیکسز ہٹیں گے. ہم ماؤں کو سوچنے کی ضرورت ہے, ہم عورتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو بھی مرد حضرات دیکھ رہے ہیں ان کو میں یہ کہوں گی, گیو یور ڈاٹرز, وائفز اینڈ سسٹرز ونگز. ان کو اڑنے دیں, ان پہ اعتماد شو کریں, ان پہ کانفیڈنس رکھیں. وہ آپ کو اس سے زیادہ پے بیک کریں گی. اینڈ وہی والی بات, انویسٹ $1 آن ویمن, یو ول گیٹ $35 فرام ہر ہیلتھ. آئی گیس آپ اس کی ہیلتھ پہ انویسٹ کریں یا ایجوکیشن پہ, تو وہ $35 آپ کو پے بیک ملے گا آپ کے کنٹری کے لیے. ٹائمز آر چینجنگ. اب ویمن بھی جو ہے نا وہ بیٹا ہی ہیں, ٹو بی آنیسٹ. بالکل. تو ٹائمز آر چینجنگ. بالکل. تو ناظرین, اسی میسج کے ساتھ کہ وقت بدل رہا ہے اور ابھی بھی وقت ہے کہ اگر ہمیں نیشنز کے مقابلے پہ آنا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی میں جانا ہے, تو پاکستان میں ہمیں اپنی بیٹیوں کو, ماؤں کو, بہنوں کو, بیویوں کو سپورٹ کرنا ہوگا. سپورٹ یور ڈاٹر, سپورٹ یور ہاؤس ویمنس, اور ان ویمنس کو بھی جن کے ساتھ آپ گھر سے باہر, جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں, جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہوتا ہے, جن کے ساتھ آپ ورک کر رہے ہیں, جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہوتی ہیں, انہیں بھی سیف فیل کرائیے تاکہ ایک سیف معاشرہ بن سکے. اسی میسج کے ساتھ انویسٹ ان ویمن پروگریس, ہیپی ویمنس ڈے. آپ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.